یہ صرف ایران اور امریکہ کی وار نہیں ہے، اس میں پوری دنیا شامل ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ پوری دنیا اس وار سے امپیکٹ ہو رہی ہے؟ پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ آپ کی میری محنت کی بچائی ہوئی سیونگز پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی اکانومی کو دھچکا لگ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سارے ایسے سوالات ہیں جو آئی نو اس وقت آپ لوگ سوچ رہے ہیں، اور آج ایز این اکانومسٹ میں آپ سے شیئر کروں گی اس کے اوپر ناٹ جسٹ دا پاسٹ بیہیویئر دیٹ وی ہیو سین آف دا اکانومی، بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ پاسٹ شاکس کی بیسس پہ ہم فیوچر میں کیا فورکاسٹ کر سکتے ہیں۔ اگین دس از جسٹ فار ایجوکیشنل پرپزز، یہ کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے، یہ میں آپ سے ہسٹوریکل ڈیٹا کی بیسس پہ ہی شیئر کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ یہ ایک گلوبل وار کیوں ہے؟ یہ صرف ایک ملک یا دو ممالک کے بیچ میں کیوں نہیں ہے؟ صرف امریکہ اور ایران ہی شامل نہیں ہے، وہ اس لیے کیونکہ ایران کی لوکیشن از اسٹریٹیجک۔ اسٹریٹ آف ہارموز کنٹرولز 20% آف دا کروڈ آئل سپلائڈ ٹو دا ورلڈ۔ کروڈ آئل کے بغیر انرجی سیکٹر چل نہیں سکتا، جو کہ آپ کی تمام مینوفیکچرنگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ پاکستان تو ایک نیٹ آئل امپورٹر ہے ہی، بٹ اس سے امپورٹرز ایکسپورٹرز سب پہ شاک لگتا ہے، اور موسٹ پروبیبلی آئل کی پرائسز اسپائک کر جاتی ہیں ایون ایف یہ اسٹریٹ ایک دن کے لیے بھی شٹ ڈاؤن ہو جائے۔ اور جو کہ یہ سلسلہ کچھ دنوں سے چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے آئل کا سسٹم آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ڈسرپٹ ہو جائے، جیسے کہ پاسٹ میں بھی ہوتا رہا ہے، اور اس سے آئل کی پرائسز اسپائک کر جاتی ہیں۔ جب آئل کی پرائسز اسپائک کرتی ہیں تو ہر چیز مینوفیکچر کرنا، ہر سروس پرووائڈ کرنا، ٹرانسپورٹیشن، فریٹ کاسٹ، ایوری تھنگ انکریزز، جس سے مہنگائی کی ایک ویو پوری دنیا میں آتی ہے۔ اور جب آپ کو پتہ ہے مہنگائی آتی ہے تو اس کے ساتھ ان امپلائمنٹ بھی آتی ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے ایسے ایشوز آتے ہیں جس سے اکنامک گروتھ نیچے چلی جاتی ہے، ڈیمپن ہو جاتی ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایسا آئل کرائسس آ رہا ہے، یا ایک ایسی سچویشن آ رہی ہے جس میں پوری دنیا میں آئل کی پرائسز اسپائک کر سکتی ہیں۔ 1973 کے آئل کرائسس میں پوری دنیا میں آئل کی پرائسز 4 گنا بڑھ گئی تھیں۔ 1919 کی ایرانین ریولیوشن کے دوران آئل کی پرائسز مور دین ڈبل ہو گئی تھیں۔ 2022 میں یوکرینین وار میں آئل کی پرائسز پر بیرل $120 تک پہنچ گئی تھیں۔ ہر گلوبل سچویشن میں، ہر گلوبل وار میں، یا کسی بھی ریولیوشنری سچویشن میں آئل پہ سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اسپیشلی اگر وہ سینٹرڈ ہو اس پرٹیکولر ریجن میں۔ مگر ان ساری سچویشنز میں پاکستان کیسے امپیکٹ ہوتا ہے؟ پاکستان آپ کو خود پتہ ہے کہ نیٹ امپورٹر آف آئل ہے، اور ہماری زیادہ تر اخراجات جو ہیں وہ آئل کی پرائسز پہ منحصر ہوتے ہیں۔ آئل کی پرائسز اگر بڑھ جائیں تو نہ صرف پاکستان اوور آل آئل مہنگا پرچیز کرتا ہے، بلکہ ہماری ساری انڈسٹری کے مارجنز ہرٹ ہوتے ہیں۔ جب انڈسٹری کے مارجنز ہرٹ ہوتے ہیں تو وہ لوگوں تک پرائسز جو پہنچاتے ہیں اس کو زیادہ کر دیتے ہیں، جس سے انفلیشنری پریشر صرف ایک گنا نہیں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جب انفلیشنری پریشر کئی گنا بڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی اس سے آپ کو پتہ ہے، جس سے ہم کئی سالوں سے گزر رہے تھے، کہ اکانومی کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھنے لگ جاتی ہے، اکانومی اسٹیگفلیشن کی طرف جانے لگ جاتی ہے۔ ہی گلوبل سپلائی اور ڈیمانڈ کا اثر آپ کو پاکستان کی اسٹاک پرائسز میں بھی نظر آتا ہے۔ KSE 100 کے چارٹس کو اگر غور سے دیکھیں تو 1998 میں جب نیوکلیئر سینکشنز پاکستان پہ لگے تو کچھ ہی مہینوں میں ہمارا KSE 100 30-40% نیچے چلا گیا۔ اسی طرح جب پینڈیمک آیا تو KSE 100 43,000 سے گر کے 27,000 پر آ گیا، بیکاز لوگوں کا ٹرسٹ سسٹم میں ختم ہو گیا۔ لوگ اپنی لیکوڈیٹی کو پریفر کرنے لگے، اور لوگ ایسی چیزوں میں انویسٹ کرنا شروع ہو گئے جو انہیں گارنٹیڈ ریٹرنز دیں، نہ کہ ایسی مارکیٹس جو کہ ہیویلی آئل پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ مگر بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی وار کی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 2019 میں بھی کچھ ایسکلیشن آئی تھی۔ PSX 5 سے 8% نیچے گیا کیونکہ وہ کوئکلی ریزالو ہو گیا۔ اسی طرح بات کرتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے ایشو کے اوپر۔ جب سے طالبان کی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا ہے، پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ایشوز کے فلیئر اپس ہوتے رہے ہیں، بٹ کبھی بھی انہوں نے KSE 100 کو سگنیفیکنٹلی امپیکٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستانیوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ وٹ ایور از ہیپننگ آن دا افغان بارڈر وہ ایک شارٹ ٹرم سینیریو ہے، اور وہ فلیئر اپ کبھی بھی ہماری اکانومی کو بہت کرٹیکلی ہیمپر نہیں کر سکتا، ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو امپیکٹ نہیں کر سکتا، اور اسی وجہ سے اس کا امپیکٹ آپ کو کبھی بھی PSX پہ بہت کلیئرلی نظر نہیں آتا۔ مگر اب کیا سچویشن ہے؟ اب یہ سچویشن ہے کہ دس از اے گلوبل وار۔ موسٹ آف دا پیپل وٹ دے ڈو ان سچ سچویشنز، اور ہسٹوریکلی یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ کموڈیٹیز میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
وہ ایسی چیزوں میں اپنے پیسے نکال کے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ یہ سیف ہیونز ہیں اور یہاں پہ گارنٹیڈ ریٹرنز ہیں. یا تو وہ اپنے پیسے لیکویڈیٹ کر لیتے ہیں, یا تو وہ ڈالرز خرید لیتے ہیں, یا پھر وہ گولڈ اور سلور کی بارز خریدنے لگتے ہیں. اور وہ یہ سب کیسے کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں پینک سیلنگ. پینک سیلنگ کر کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ پی ایس ایکس اور اسٹاک مارکیٹ سے اپنا پیسہ نکال لیں, اور اسی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ فار انسٹنس کے ایسی 100 کووڈ میں اتنا نیچے چلا گیا. اس سب سچویشن میں 2 فورکاسٹ ہو سکتی ہیں. ایز این اکانومسٹ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ایک ہے شارٹ ٹرم سینیریو, یا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم بھی کہہ لیں, جس میں اکانومی کی سطحی طور پر کچھ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز امپیکٹ ہوں گے. آف کورس آئل پرائسز ڈسرپٹ ہوں گی, پی ایس ایکس میں پینک سیلنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر تک یہ وار چلتی رہتی ہے. بٹ اس سے آف کورس کچھ نہ کچھ امپیکٹ آپ کے اسٹاکس پر آئے گا. اگر نوٹس کریں تو کہ ایسی 100 میں جو موسٹ آف دا ٹاپ اسٹاکس ہیں وہ ہیویلی ریلائی کرتے ہیں آپ کے آئل گیس کے سیکٹر پہ, انرجی سیکٹر پہ, اور باقی بھی جو مینوفیکچرنگ آف کورس چل رہی ہے وہ بھی از کلیئرلی ڈپینڈنٹ آن دا انرجی امپورٹس. جب ہماری امپورٹس ہائی ہوں گی تو ہماری پرائسز کے اوپر انفلیشنری پریشر آئے گا, تو آٹومیٹیکلی یو کین سی شارٹ ٹرم امپیکٹ. بٹ کیا وہ کووڈ جتنا بڑا ہوگا, کیا وہ نیوکلیئر سینکشنز کے وقت جتنا بڑا ہوگا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ وار کتنی دیر چلتی ہے. لوگ ایونچولی پینک سیلنگ کی طرف آ جاتے ہیں اور اپنے پیسے کو گولڈ یا لیکویڈیٹی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اسٹاک مارکیٹ نیچے جا سکتی ہے. اس سب میں کیا کروں گی, اور اگین دس از ایجوکیشنل, دس از ناٹ فائنینشیل ایڈوائس. میں یہ کروں گی کہ میں اپنے پیسے ہولڈ کروں گی اسٹاک مارکیٹ میں. میں اس کریش کو سسٹین کرنے کی کوشش کروں گی, کیونکہ میں نے آلریڈی وہی پیسے اسٹاک مارکیٹ میں لگائے ہیں جن کی مجھے ارجنٹلی امیڈیٹلی ضرورت نہیں ہے, جو میرے ایمرجنسی فنڈ کا حصہ نہیں ہے. بلکہ اگر میں دیکھوں گی کہ اسٹاک مارکیٹ بہت نیچے جا رہی ہے اور سسٹین کر رہی ہے, لانگ ٹرم وار ہے, تو میں ایون یہ بھی کروں گی کہ میں پرچیز کروں گی, ان ٹاپ سیکٹرز میں جاؤں گی جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ سسٹینیبل ریٹرنز آئیں گے ہی آئیں گے. کیونکہ ایونچولی مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ نارملائز ہو جائے گی اور میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ول بی بیک آن ٹریک. ایون اف اٹس اے لانگ ٹرم وار, I can foresee کہ it will happen soon, because not even the strongest countries in the world can afford a global war right now. Financial pressures صرف پاکستان پر ہی نہیں ہیں, US کی اکانومی پر بھی ہیں. So یہ میں نے سوچا کہ it's very important کہ I make this video and I share it with you guys. Do look at the charts, try to see, try to figure out کہ کیا ہوتا رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے. کہ ایسی 100 کے چارٹس دیکھیں, آئل پرائسز کے چارٹس دیکھیں. آئی نو پاکستان افغانستان کی وار کی وجہ سے آلریڈی مارکیٹ جو ہے وہ نیچے جا رہی تھی, مارکیٹ آلریڈی کریکشن سے گزر رہی تھی, اور اب ایک گلوبل وار شروع ہو گئی ہے, آئل پرائس ہائیک آ سکتی ہے, ایون گلوبل وار کا اسٹریس پاکستان پہ آ سکتا ہے فار پارٹیسپیشن. آئی نو آل آف دس از اسٹریسفل, بٹ میں اس دور کو پرسویئر کروں گی, مطلب برداشت کروں گی, گزاروں گی صبر کے ساتھ, اور ویٹ کروں گی کہ اسٹاک مارکیٹ بیک آن ٹریک آ جائے. پینک سیلنگ کر کے یا جلدی جلدی گولڈ اور سلور بائی کر کے میں ان لوگوں میں سے شامل نہیں ہوں گی جو امپیشنٹ ہو جائیں اور آنے والے فیوچر لانگ ٹرم گینز کو نہ دیکھیں. یہی شیئر کرنا چاہ رہی تھی. پلیز ڈو شیئر اٹ اف یو تھنک اٹس یوزفل. سبسکرائب ٹو دس چینل, اینڈ آف کورس وی آر آل پریئنگ فار global peace. Take care. جی اللہ حافظ.